السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ماہ اگست شروع ہوتے ہی ملک بھر میں جشن آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گلی محلے بازار اسکول اور کالج رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج جاتے ہیں، جبکہ نوجوان بچے بوڑھے اور مرد خواتین بھی قومی پرچم جھنڈیاں اور دیگر سامان خریدنے پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وطن سے محبت کا جذبہ اور ولولہ میری پیاری قوم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آج ہماری پیاری قوم 73واں جشن آزادی منا رہی ہے۔ شہر شہر گلی گلی کوچے کوچے محلے شاہراہیں عمارتیں اور دیگر مقامات کو خوبصورتی سے سجایا جا رہا ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں 20ویں صدی کا وسعت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وسعت میں دنیا کے نقشے پر بہت سے اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی سامراج کی طاقت کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہوا۔ اس نے جاتے جاتے بہت سے خطوں کی وحدتوں کو پارا پارا کیا۔ برطانوی سامراج کے زوال اور ہندوستان سے اس کے اخراج سے جہاں دنیا میں عالمی طور پر تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے وجود میں آنا ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ قیام پاکستان کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے یادگاری ٹکٹ جاری کیا، جس پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست کو قرار دیا گیا، لیکن بعد میں 14 اگست کو ہی یوم آزادی کا دن ٹھہرایا گیا۔ پاکستانی قوم جشن آزادی 14 اگست 1947 کو منائے یا 15 اگست کو، لیکن یہ سب سوچنے کے بعد ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ 73 سال گزرنے کے باوجود ہم آزادی کے ثمرات سے فیضیاب کیوں نہ ہو سکے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان پھنسے ہوئے برِ صغیر کے مسلمان اپنی طویل کوششوں اور انتھک محنت اور بے شمار قربانیوں کے بعد اپنے لیے ایک الگ وطن تو حاصل کر لیا، جس کو دنیا پاکستان کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ یہ ایک ایسی پاکیزہ اور آزاد سرزمین تھی جہاں مسلمان بغیر کسی دباؤ کے اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف ادواروں میں اپنے خطابوں میں قوم کو اس بات سے باور کرایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی اسلامی ریاست چاہتے تھے جہاں ہم قرآن و سنت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ لاتعداد قربانیوں اور بے انتہا مظالم سہنے والے بانیان پاکستان کی روحیں آج جب 73 سال گزرنے کے بعد پاکستان کو دیکھتی ہوں گی، انہیں اس دھرتی کی قوم پر افسوس ضرور ہوتا ہوگا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھ سے اکثر ایک ہی سوال کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو جواب دیتا، میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت تو 1400 سال قبل قرآن کریم نے واضح کر دیا تھا۔ ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد ہوئے تقریباً 73 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری سوچ پر انگریز کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کا ہر آدمی اپنے مستقبل کے لیے افسردہ ہے۔ تقریباً 3/4 صدی گزرنے کے بعد بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں دلی طور پر حقیقت کو تسلیم کر سکے کہ بحیثیت قوم ہم اور ہمارے ادارے آزاد ہیں۔ ہم تو اتنے آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں آج بھی برٹش ایکٹ 1935 پر انحصار کرتی ہے۔ ہماری معاشی پالیسیاں IMF اور ورلڈ بینک کی بیساکھیوں پر استوار ہیں۔ دوسری طرف ہمارا تعلیمی نظام USAID اور UNA چارٹر کے سہارے کھڑا ہوا، جو ہمیں دن بدن نظریہ پاکستان سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال ہمیں کیسے روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ہماری سوچ کہاں تک تبدیل ہو سکتی ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ دوسری طرف اس انگریزی تعلیمی نظام نے ہمیں اسلامی روایات اور تہذیب و ثقافت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم اسلام کو بھول کر مغربیت سے مرعوب دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تربیت کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اہم تقریبات میں مکمل قومی ترانہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہیں شیلے، مسٹر چپس، ربن ہوڈ اور ٹارزن جیسے فرضی کرداروں پر مبنی داستانیں رٹی ہوئی ہیں۔ 73 سال گزرنے کے باوجود ذرا خود کو مصنف بنا کر سوچیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد مملکت کی فضاؤں میں سانسیں لیتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے مذہبی اور معاشرتی عقائد پر عمل کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے؟ کیا ہماری معیشت غلامی کے چنگل سے آزاد ہے؟ کیا ہمارے اسکول، کالج اور مدرسے آزاد ہو کر اسلامی نظام کے اندر کام کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مساجد اور مزارات آزاد ہیں؟ ان تمام سوالوں کے اگر جواب تلاش کریں تو ایک ہی جواب گونجتا ہے:
کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ہرگز آزاد نہیں ہیں۔